الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم شیعہ کے فرقوں میں سے رافضہ جو ہیں ان کے فرقوں اور ان کے ناموں اور ان کے عقائد و نظریات کا تعارف کر رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس رافضہ کے جو بقیہ نام ہیں اور ان کے جو بقیہ اقسام ہیں ان کا ذکر ہے، اور اسی طرح بعض فرقوں کا اور ان کے عقائد و نظریات کا انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ اس بارے میں کچھ ذکر ان کا کریں گے اور ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ان کے فرقوں میں سے دوسرا فرقہ ہے وہ ہے، ہم نے پہلا اثنا عشریہ پڑھا، اس کے بعد جعفریہ۔ اور جعفریہ کا میں نے اس دن ذکر کیا تھا اختصار سے کہ یہ جعفر بن محمد صادق کی طرف نسبت جو ہے وہ کرتے ہیں اس وجہ سے، اور بلکہ یہ ایسا نام ہے جس پر یہ فخر کرتے ہیں، جس پر ان کا فخر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے بقول کہ ہم اپنے فروعی مسائل جو ہیں وہ امام جعفر صادق جو ہیں ان کے اقوال اور ان کی آراء سے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے کوسوں دور ہیں، اور ان کا ان اقوال و افعال سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو عقائد و نظریات امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، حقیقت میں امام جعفر صادق تو درکنار ادنا سا بھی اسلام سے تعلق رکھنے والا، اسلام کی معرفت رکھنے والا شخص جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا جو ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کی گئی ہیں، اور جو مسائل اور احکام انہوں نے ان کی نسبت ان کی طرف کی ہے وہ ایک عام آدمی نہیں باتیں کر سکتا اس طرح کی، تو چاہے جائے کہ جو ہے وہ اس کی نسبت ایک بڑے امام کی طرف کی جائے، تو یقیناً وہ ان عقائد و نظریات سے بری ہیں، اور یہ ایسے ہی من گھڑت قسم کی روایات لے کر جو ہے ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا فرقہ، یعنی ان میں سے رافضہ بھی ہیں، یعنی رافضہ میں سے آگے فرقہ ایک رافضہ، یعنی ایک نام آپ سمجھ لیں ان کا، ان کو رافضہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ وغیرہ اور اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے امامیہ۔ امامیہ جو ہیں یہ ان کو امامیہ کیوں کہتے ہیں، اس بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ امام اور خلیفہ کی طرف نسبت ہے، چونکہ ان کے ہاں مسئلہ امامت کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اس وجہ سے انہیں امامیہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب متکلمین کی تعریف پڑھی کہ متکلمین کو متکلمین کیوں کہتے ہیں یا اہل کلام کیوں کہتے ہیں، تو اس میں سے ایک وجہ علماء نے یہ ذکر کی کہ چونکہ انہوں نے سب سے پہلے جس مسئلے کے اندر باس مباحثہ کیا اور جس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جس صفت کو رد کیا وہ صفت کلام، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام میں زیادہ گفتگو کرنے کی وجہ سے، زیادہ باس مباحثہ کرنے کی وجہ سے، اور اس میں اہل سنہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کو کلامیہ، یعنی کلامیہ اور اہل کلام جو ہے متکلمین کہا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ علم کلام جو ہے وہ جس کے اندر کیل وقال اور ہر چیز کی لاجک، اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ وجہ اور علت جو ہے وہ معلوم کی جاتی ہے، جو کہ اصل فلسفے سے مستفاد اور اس سے ماخوذ ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے۔ تو اسی طرح چونکہ یہ زیادہ تر مسئلہ امامت اور خلافت کو ہی آپ سمجھ لیں کہ اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہی ہم و غم بناتے ہیں، اور اسی مسئلے کو ہی ہمیشہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے دوسروں سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی روزی روٹی چلی ہوئی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو امامیہ کہا جاتا ہے۔ یا اس گمان کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصی رسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نص کے اندر باقاعدہ اللہ کے نبی نے نصاً ذکر کیا ہے کہ علی میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ اور امام ہوں گے، اور ان کے بعد یہ امامت اور خلافت جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کے اندر جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گی، حتیٰ کہ امام مہدی منتظر جو ہیں وہ آخری امام ہیں اور یہ قرب قیامت نکلیں گے۔ اسی طرح ایک تیسرا قول بھی وہ یہ ہے کہ امام غائب یعنی المہدی المنتظر جو ہیں ان کے انتظار کی وجہ سے بھی ان کو امامیہ کہا جاتا ہے۔ تو تین اس میں جو ہے وہ وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ زیادہ مسئلہ امامت اور خلافت کو موضوع بحث بناتے ہیں، ہم و غم سمجھتے ہیں۔ دوسرا اس گمان سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کی امامت اور خلافت کی تنصیص اللہ کے رسول نے کی ہے، اور تیسرا اس وجہ سے کہ امام غائب امام مہدی المنتظر جو ہے اس کے انتظار کی وجہ سے یہ اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک ان کا نام جو ہے رافضہ کا وہ خاصہ بھی،
खासा जो है ये भी एक इनका नाम है। ये नाम इन्होंने खुद अपने आप को और अपने अहले मसलक को दिया है। ये नाम इन्होंने खुद अपने आप को और अपने अहले मसलक को दिया है, और यहूद से मुशाबहत की एक सूरत है। आपने आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि यहूद अपने आप को खासा भी कहते हैं, यानी खास, खासातुल खासा। वो समझते हैं कि हम अल्लाह ताला की खास मखलूक है, खलाई मखलूक है गोया कि ये, और दूसरों को बिल्कुल हकीर समझते हैं। और वो कहते थे और कहते हैं यहूद के पूरी कायनात को, पूरी इंसानियत को हमारी खिदमत के लिए पैदा किया गया, और सारे लोग हमारी खिदमत के लिए बनाए गए और घटिया है। नाउज बिल्ला उनको हैवानात के साथ तशबीह देते हैं, कुत्ते और खंजीर के साथ तशबीह देते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और आपने सुना भी होगा बाद लोगों की जुबान से, इन लोगों का रवैया जो है राफिजा का, जो अपने आप को खासातुल खासा और खास कहते हैं, दूसरे मुसलमानों के साथ यही रवैया इनका होता है। नाउज बिल्ला वो उनको हकीर समझते हैं और उनको कुत्तों और खंजीरों की तरह बदतर समझते हैं। और इस वजह से मैंने आपको शायद पहले भी शायद जिक्र किया था, इस वजह से ये आलु सुन्ना को, यानी जो सुन्नी हजरात हैं, उनको गिलाजत और पेशाब जो है वो खिलाना और पिलाना बायसे अजर व सवाब समझते हैं। कई होटल्स पकड़े गए जिसके अंदर ये कायदा ये काम करते थे, यानी सुन्नियों को खाने के अंदर गंद मिलाकर खिलाना इनके यहाँ बायसे अजर व सवाब है, क्योंकि नाउज बिल्ला ये अपने गैर को जो है वो हैवान समझते हैं और इंसान नहीं समझते। और इस वजह से अपने आप को कभी खासा का लकब देते हैं, जैसे यहूद के यहाँ, यहूद का तर्ज अमल था, कभी वो कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं। अल्लाह मानता है कि अगर तुम अल्लाह ताला के वाकई महबूब और बेटे हो, फालिमा युअज़्ज़िबुकुम, तो अल्लाह तुम्हें फिर अजाब क्यों देता है? अगर तुम वाकई अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब हो, तो फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी खताओं पे अजाब क्यों देता है? फिर अजाब तो नहीं देना चाहिए उसे। तो इसी तरह हम इनको कहेंगे कि अगर तुम वाकई खासातुल खासा हो, तो फिर ये अल्लाह ताला की पकड़ और ये अजाब और ये सारी चीजें क्यों आती हैं? जिल्लत और पस्ती की तरफ क्यों एक जमाने के अंदर तुम रहे, और आज भी जो है वो बाज इलाकों के अंदर हैं। दौरे हाजिर में अपने आप को ये मोमिन कहते हैं, कभी मोमिनीन कहते हैं, कभी मोमिन कहते हैं, कभी मोमिन भाई कहते हैं। और ये इनका आप समझ लें कि एक पहचान की खास किस्म की एक अलामत और खासा है। एक दूसरे को कहते हैं नहीं मोमिन भाई कहाँ है, मोमिन भाइयों के लिए ऐलान किया जा रहा है, मोमिन भाई मुतवज्जे हूँ, मोमिन भाई जो हैं वो फलां जगह इकट्ठे हो जाएं, मोमिन भाई फलां काम करें। तो ये बकायदा उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को ये नाम दिया हुआ है, मोमिन, मोमिनीन, मोमिन भाई वगैरह वगैरह। हालांकि ये मोमिन लफ्ज ही बदनाम है, मोमिन लफ्ज को इन्होंने बदनाम कर दिया है मोमिन मोमिन कहकर। यानी गोया कि इनके यहाँ मोमिन जो है वो एक आम चीज है, जो चाहे उसको इख्तियार कर ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने जब हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गालिबन किसी एक आदमी का जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल उसकी उसकी सिफारिश की कि अल्लाह के रसूल वो मोमिन है, अल्लाह के नबी गुस्से में आ गया, आपने फरमाया अमोमिनुन अव मुस्लिमुन, क्या मोमिन है या मुसलमान है? लेकिन अफसोस है कि यहाँ जो है वो अपने आप को बकायदा फख्र के तौर पर वो मोमिनीन और अहले ईमान और मोमिन भाई कहते हैं। अब ये जो राफजियत है, इन राफजा के फैलने के असबाब क्या हैं और इनके मुकामात क्या हैं? कौन कौन से मुकामात पे इस वक्त ये मौजूद हैं बकसरत, और क्यों इतने ज्यादा फैले हैं? इनके फैलने की, इनकी इंतशार की इतनी बड़ी वजह और जरिया और सबब क्या है? तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में राफदियत और राफिजा जो है ये फैले हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इस फैलाव और इस इंतशार की जो वजूहात हैं, उनमें से हम चंद एक को जिक्र यहाँ करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि बहुत सारे मुसलमानों का इस्लामी तालीमात से जाहिल होना। जब हम मुसलमान जो हैं वो अपनी तालीमात से, अपने अकायद और अपने नज़रियात से जाहिल होंगे, तो जो हमें चाहे दीन बनाकर हमारे सामने पेश कर दे, यानी उसको पॉलिश करके थोड़ा सा डेंटिंग शेंटिंग, आप समझ लें कि वो कहते हैं ना कि बिदात और खुराफात और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा पेंट शेड करके पेश कर दें और कहें ये दीन का हिस्सा है। यानी किसी भी चीज़ को थोड़ा पॉलिश करके पेश कर दिया जाए जाहिलों के सामने, तो वो उसको दीन समझ लेते हैं। तो यही हाल हमारे मुसलमानों का है कि वो आले बैत की मोहब्बत का नारा लगाकर जो है वो उनको आले बैत की तरफ और उनकी मोहब्बत की तरफ खींचते हैं। लोग कहते हैं कि आले बैत की मोहब्बत में हर्ज क्या है, आले बैत की मोहब्बत होनी चाहिए, और यानी इस तरह की बातें करके उनको अपनी तरफ जो है वो माइल करने की कोशिश करते हैं। और वो बेचारे अकीदे के एतबार से कमजोर होते हैं। और ज्यादातर अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर इनके इनके साथ वही लोग जुड़ते हैं जो बेचारे फकीर होते हैं, मोहताज होते हैं, जरूरतमंद होते हैं और जाहिल होते हैं। जाहिल होते हैं, जाहिलों की जमात सारी इकट्ठी हुई, जाहिल सारे इकट्ठे हुए।
مراد یہاں جہالت سے دین اسلام کی تعلیمات سے جاہل. اور میں آخر میں ذکر کروں گا تنبیہ کے اندر کہ ایسے جاہل ہیں کہ ان کے اندر یہی عقائد و نظریات ہے. اسلام کو ایسے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں، اسلام کو ایسے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. لوگوں کا رافضیت کی حقیقت سے جاہل ہونا، وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے عقائد و نظریات کس قدر خطرناک ہیں اور یہ سنیوں کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں. ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، سنی یہ نعرہ لگایا کرتے تھے شیعہ سنی بائی بائی، شیعہ سنی بائی بائی کا نعرہ لگاتے تھے اور باقاعدہ اس کو ہر جگہ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. لیکن اب جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ہمارے ہاں جو پاک و ہند کے اندر جو اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والے ہمارے جو احباب ہیں، وہ ایک دور میں کہتے تھے شیعہ سنی بائی بائی، لیکن اب جب ان کے سامنے رافضیت کھل کر آ گئی ہے اور ان رافضہ کے باطل نظریات اور عقائد جو ہیں وہ ان کے سامنے آ گئے ہیں، تو اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے اندر بھی یہ غیرت پیدا ہوتی جا رہی ہے، ان کے اندر بھی یہ غیرت جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کس قدر یہ آپ سمجھ لیں کہ خطرناک مسلک ہے، کس قدر خطرناک یہ گروہ اور جماعت ہے. تو جو لوگ رافضیت سے اور ان کی حقیقت سے بالکل آگاہ نہیں ہیں وہی ان کے ساتھ ملتے ہیں اور وہی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. جن لوگوں کے ان کی حقیقت کا علم ہے اور ان کے گمراہ اور باطل قسم کے اور جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ زندقہ پر مبنی جو ہے وہ عقائد اور نظریات اور آراء کا ان کو علم ہے، وہ ان کے ساتھ کبھی نہیں ملے گا. رافضہ کا یا پھر آپ دیکھیں ان کے ساتھ وہی ملے گا جس کو کوئی دنیا کا مطلب ہوگا یا کوئی اس کے ہاں کوئی خاص اپنا ہدف ہوگا، اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ملے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کوئی بڑی پوسٹ لینے کے لیے، کسی ادارے کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو جو ہے ان کی طرف ظاہر کرتے ہیں کہ میں ان میں سے ہوں، مومنین میں سے ہوں، یا پھر کم از کم مومنین میں سے نہیں تو ان کی باتیں کریں گے. بعض صحابہ کرام کو جو ہے ان پہ سب و شتم کریں گے اور ان کے بارے میں انگلی اٹھائیں گے. اگرچہ وہ سنی ہوتے ہیں لیکن وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے وہ ان کی سائڈ لیتے ہیں اور بعض صحابہ کرام پر سخت جو ہے وہ زبان استعمال کرتے ہیں، قلم کی سختی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں سلف صالحین کا موقف کیا تھا اور جو صحابہ کرام سے انسان ہونے کے ناطے سے کچھ لغزشیں اور خطائیں ہوئی ہیں ان کو وہ جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ رافضیت راضی ہو جائے، رافضہ راضی ہو جائیں اور یہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کو جو ہے وہ آل بیت کی محبت کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ آل بیت کی محبت یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام پہ سب و شتم کریں. آل بیت کی محبت یہ ہے کہ ہم بعض صحابہ کرام کی جو بشری خطائیں ان سے ہوئی ہیں، بشر ہونے کے ناطے سے ہم ان کو جو ہے وہ میڈیا پر آ کر بیان کریں، اور دیگر جو بیچارے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ حسن ظن رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی ان محبت ان کے دلوں میں ہے، ان کو بھی ہم صحابہ کرام سے متنفر کریں، صحابہ کرام سے ہم کوسوں دور کر دیں ان کو، نعوذ باللہ. صحابہ کرام کو ایک پتہ نہیں آپ سمجھ لیں گناہگار پیش کیا جاتا ہے عوام کے سامنے، ان کی بشری انسانی خطاؤں کو اور من گھڑت قسم کی روایات پیش کر کے کہ شاید آپس میں بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے اور پتہ نہیں وہ کیا کرتے تھے، اہل بیت کے کتنے دشمن تھے، نعوذ باللہ. اس طرح کی من گھڑت قسم کی روایات اور واقعات لے کر، لوگوں کی کلام اور عبارتیں لے کر جو ہے سیاق و سباق سے توڑ مروڑ کر وہ عوام اور سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو کبار صحابہ کرام جو امت کے ڈھانچہ ہیں، امت کی اصل ہیں، ابو بکر و عمر خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، دیگر صحابہ کرام، ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح جو سب سے بڑی وجہ ہے ان کے دنیا میں پھیلنے کی وہ یہ ہے کہ یہ رافضہ رافضیت کو پھیلانے کے لیے مختلف وسائل کا استعمال کرتے ہیں. دنیا کے جتنے وسائل ہیں آپ کو ان کے اندر یہ ایکٹیو نظر آئیں گے، سرگرم عمل نظر آئیں گے، وہ میدان سوشل میڈیا کا ہو، وہ میدان سیاست کا ہو، وہ میدان دعوت کا ہو، وہ میدان جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، میں اگر یہ بات کروں تو میں اس میں جو ہے وہ مبالغہ نہیں کر رہا، وہ میدان اگر خدمت خلق کا ہو، وہ میدان اگر خدمت خلق کا نام اس کو دیتے ہیں، ریلیف کے کاموں کے اندر، خدمت خلق کے رفاع عامہ کے کاموں کے اندر آپ دیکھیں باقاعدہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو جا کر تعاون کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آپ سمجھ لیں سیاست کے اندر، حکومت کے اندر، اور اس طرح تعلیم کے اندر، مختلف شعبہ جات کے اندر مختلف طریقوں سے مختلف وسائل کو جو دور حاضر کے اہم ترین وسائل ہیں، سورسز ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ رافضیت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ دڑا دھڑ آپ سمجھ لیں کہ اس طرف جو ہے لایا جا رہا ہے. بلکہ افریقی ممالک کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا تھا، افریقی ممالک کے اندر لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ان کو رافضی بنایا جا رہا ہے اور ان کے نظریات جو ہیں ان کو خراب کر کے ان کے لیے باقاعدہ جو ہے
وہ وہاں انہوں نے کئی ہزار جو ہے وہ معلمین رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ رافضیت کی دعوت دیتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں ان کے مدارس ہیں، باقاعدہ وہاں ان کے مراکز ہیں، اور ان مراکز کے اندر ان کی طرف سے تیار شدہ بندے ہیں جو صرف ان کا کام دن رات لوگوں کو رافضیت کی طرف لانا، اور لوگوں کو جو ہے ان کی اصل عقائد اور توحید سے ہٹا کر جو ہے ان کو شرک اور زندقہ اور الحاد اور لادینیت کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے جو ہے وہ اہل کتاب میں، یہود میں جو صہیونی ہیں وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے اور رب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی چیز نکلی ہے یہود میں سے بھی جس کا یہود کو بھی تصور نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اسی طرح یہ اسلام مسلمانوں کے اندر یہ ایک ایسی چیز پیدا ہو چکی ہے کہ جیسے وہ صہیونی وہاں اپنا کارنامہ دکھا رہے ہیں، ایسے یہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو بگاڑنے کے لیے یہ اپنے کارنامے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور دن رات اس جستجو میں ہیں کہ لوگوں سے عقیدہ توحید، صحابہ کی محبت، آل بیت کی محبت، نبی کریم علیہ السلام کی محبت، قرآن کی محبت، سنت کی محبت، اس کو چھین لیا جائے، اور لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ یہ محرف ہے، بدلا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی ہوئی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک رافضی شخص، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں اسلام کو، ایک رافضی شخص کا اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا شخص کہ جو اسلام کا دعویٰ کرے، پھر صحابہ پر طعن و تشنیع کرے، ان کی تکفیر کرے، اکثریت پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگائے، قرآن کی تحریف یا اس میں کمی بیشی کا اعتقاد رکھتا، کہتے ہیں جی قرآن کریم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین، دیگر آل بیت کے فضائل و مناقب تھے، لیکن جو ہے ان کے نام لے کر ان کے فضائل و مناقب اللہ نے قرآن کریم میں اتارے تھے، اور ان کی خلافت اور امامت کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ ابو بکر نے نعوذ باللہ، عمر نے، اور ان قرآن کریم جمع کرنے والے صحابہ نے نعوذ باللہ ان آیات کو درمیان سے اڑا دیا، ختم کر دیا، جن آیات میں آل بیت کے حقوق کا ذکر تھا، جن آیات میں آل بیت کی امامت اور خلافت کا ذکر تھا، ان کو انہوں نے نعوذ باللہ ختم کر دیا بیچ میں سے اور نکال دیا، اور جو ابو بکر و عمر کے فضائل و مناقب ہیں، دیگر صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے، ان کو جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ تحریف کا عقیدہ ہے، قرآن کریم میں یہ تحریف کا عقیدہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ قرآن کریم سے جو صحابہ کرام ہیں قرآن کو جمع کرنے والے، انہوں نے آل بیت سے متعلق جو ان کی فضیلت میں، ان کے فضائل علی میں جو آیات تھیں ان کو نکال دیا ہے، جو علی کی امامت اور ان کی خلافت پہ تنصیص تھیں یعنی نص تھی، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ تحریف کا عقیدہ ہے، اور جو قرآن کریم کے تحریف کا قائل ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تحریف کے قائل کے بارے میں علماء کیا ذکر کرتے ہیں اور اس کا موقف کیا ہے۔ یہ بہت بڑا خطرناک عقیدہ ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ اس کے اندر ہوش و آواز سے یہ بات کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ایسے مہدی کے انتظار میں رہے ایسا شخص، یہ ساری چیزیں عقائد و نظریات کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے امام مہدی کے انتظار میں ہے کہ جو اس کے نزدیک آ کر اہل سنہ کا قتل عام کرے گا، اور بعض صحابہ کرام کو اس کے بذام قبروں سے نکال کر انہیں حد لگائے گا۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، ہم یہ کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہے، یہ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی، یعنی ان کے امام مہدی اور اہل سنہ کے امام مہدی میں فرق یہ ہے کہ اہل سنہ کے امام مہدی جو ہیں وہ رحمت کو، شفقت کو، خیر کو عام کریں گے، عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے، جبکہ نعوذ باللہ ان کے ہاں جو مہدی منتظر ہیں وہ آ کر جو ہے اہل سنہ کا سب سے پہلے قتل کریں گے، جتنے بھی سنی ہیں ان کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی قبر سے نکال کر کوڑے لگائیں گے، بعض صحابہ کو سولی پہ چڑھائیں گے، بنو امیہ کو نکال کر ان کے ساتھ جو ہے فلاں فلاں کریں گے۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اسلام پر کوئی حرف نہیں آتا، ان کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا، اور یہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، مومن بھائی بھی کہتے ہیں، خاصہ بھی کہتے ہیں، خاصۃ الخاصہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو آل بیت کا محب اور علی کا محب اور حسن حسین کا محب بھی مانتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے عاشق اور محب بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے ایمان پر حرف نہیں آتا، ان کے اسلام پر کوئی حرف نہیں آتا، اور ان کے عقیدے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر کوئی بات کر دیتا ہے کہ ان کے عقائد جی کفریہ ہیں یا ان کے عقائد ایسے ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ انتشار پھیلانے کی باتیں کرتے ہو، آپ ملک میں امن نہیں چاہتے، آپ ملک میں جو ہے وہ مسلمانوں کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتے، آپ یہ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف اگر یہ سارے عقائد رکھنے والا شخص جو ہے وہ سر عام بازاروں کے اندر پھر رہا ہو، صحابہ پہ سب و شتم کر رہا ہو، تان و تشنیع کر رہا ہو، تو اس کے ایمان پہ کبھی حرف نہیں آتا، وہ پکا لوہے کی لٹ کی طرح مومن ہے، اس کا ایمان بالکل نہیں ڈولتا، ڈگمگاتا نہیں ہے، اس میں کمی ہی واقع ہوتی۔ یعنی آپ یہ تصور کریں کہ یہ سارے عقائد و نظریات جس بندے کے اندر ہوں اور وہ یہ عقائد لے کر پھر رہا ہو،
اس کو ہم مومن کہیں گے، اس کو ہم مسلمان کہیں گے، اور اس کو ہم اہل اسلام میں سے سمجھیں گے کہ واقعی اہل اسلام اور مومنین میں سے ہے، جو امہات المومنین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، جو اسلام کا ڈھانچہ ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ و نظریہ رکھے۔ تو یہ ہے ان کے ہاں امام مہدی جو جن کا ظہور ہوگا۔ تو اہل سنہ کے امام مہدی تو آئیں گے، عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، لیکن ان کے جو امام مہدی بزعم ان کے جو ابھی تک آئے ہی نہیں، کب کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے کہا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، آئیں گے کہاں سے؟ ان کے بزعم وہ آ کر نعوذ باللہ سنیوں کا خاتمہ کریں گے، اور گویا کہ خون کی نہریں بہائیں گے، ظلم و ستم کر کے خون کی نہریں بہائیں گے۔ اور یہی فرق ہے اہل سنہ کے امام مہدی کا اور ان کے امام مہدی کا۔ اس حوالے سے امام مہدی پر جو ہے وہ 3 پروگرام ہمارے ہوئے ہیں، اس محدث میڈیا پر موجود ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ذوق رکھتا ہو تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام مہدی جو ہے وہ ان کے بارے میں 3 پروگرام ہم نے کیے ہیں۔ اس میں امام مہدی کا نام کیا ہوگا، اور امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا، ان کی اوصاف کیا ہیں، اور وہ حضرت حسن کی آل سے ہوں گے یا حضرت حسین کی آل سے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر جو اشکالات ہیں لوگوں کے ہاں وہ اس ہم نے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ اور اسی طرح رافضہ کے اور اہل سنہ کے امام مہدی میں فرق کیا ہے، تفصیل سے میں نے وہ فرق جو ہے وہاں ذکر کیا ہے۔ رافضہ جو ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ایران میں، اور ایران جو ہے ان کا سرکاری مذہب ہے۔ رافضیت جو ہے یہ سرکاری مذہب ہے، اور باقاعدہ خمینی نے جو ہے وہ دستور کے اندر یہ اعلان کیا کہ ہمارا جو سرکاری مذہب ہے وہ جعفری ہے، ہمارا سرکاری مذہب جو ہے وہ جعفری ہے۔ اور جعفری ہم نے کہا کہ یہ رافضہ کا ہی ایک نام ہے، رافضہ کا ہی ایک نام ہے جو کہ امام جعفر محمد صادق جو ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی مسائل کے اندر، نماز وغیرہ، روزے وغیرہ، ان چیزوں کے اندر امام جعفر صادق کے اقوال اور ان کے جو افعال وغیرہ اور ان کی جو آراء ہیں ان کو ہم لیتے ہیں بزعم ان کے، حالانکہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ ان کی طرف گڑھ کے ان کی طرف منسوخ کر دیے گئے۔ تو اگر ہم کہیں کہ کلی طور پہ، اور وہاں باقاعدہ ایران کے اندر جو سنی ہیں ان کو دبا کر رکھا جاتا ہے، سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، سنیوں کو اعلانیہ طور پہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اصفہان اور دیگر جو شہر ہیں وہاں باقاعدہ یہود کے معبد خانے بکثرت موجود ہیں، یہود کے معبد خانے بکثرت موجود ہیں، اور وہ آزادی سے عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے خاص قسم کے دوست جو مدینہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں اگر پتہ چل جائے ان کو کہ یہ شخص جو ہے وہاں پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، اور وہ پکڑا گیا۔ ہمارا ایک ساتھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، دوسرے سال میں اس کو چھٹی آیا بیچارہ گھر میں ملنے کے لیے ایران میں، تو اس کو پکڑ لیا گیا، اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں کہ وہ بیچارہ کہاں گیا، اور وہ بیچارہ کئی سالوں کے بعد گیا تھا اس ڈر سے کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ داڑھی بیچارہ کٹوا کے گیا، اپنا حلیہ بدل کر گیا کچھ کہ اپنے گھر والوں کو مل لے، لیکن اس کو واپسی آتے ہوئے ایئرپورٹ پر پکڑ لیا گیا، اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ نام و نشان تک جو ہے وہ نہیں ملا کہ وہ کہاں گیا، کدھر سے اس کو کہاں لے گئے، کیوں پکڑا، وجہ کیا ہے۔ صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور بھی کئی طلبہ کو اٹھایا گیا اور ان کا جو ہے وہ نام و نشان ذکر تک ان کا غائب کر دیا گیا، کہاں گئے، کدھر گئے، کئی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو غائب کر لیا گیا۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہاں ایران کے اندر باقاعدہ سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، سنیوں کو علیہم من اللہ ما یستحقون، علیہم من اللہ ما یستحقون، سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت۔ لیکن یہود کے وہاں ایک سروے کے مطابق جو ہے اس وقت 50,000 یا اس سے زیادہ جو ہے وہ یہود وہاں موجود ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایسے آنکھیں دکھائیں گے اسرائیل کو، اسرائیل ملک کو ایسے آنکھیں دکھائیں گے جیسے پتہ نہیں یہ بہت گہرے دشمن ہیں، بہت گہرے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور جانی دشمن ایک دوسرے کے۔ یہ دھوکہ ہے پوری امت کو دیا جا رہا ہے، اور ان کی آنکھوں میں جو ہے مرچیں ڈولی جا رہی ہیں اور جھونکی جا رہی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ پھر بھی آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ عراق میں ان کی کثرت موجود ہے، اور آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے عراق کے اندر یہ لوگ موجود ہیں تو آپ کربلا کے اندر دیکھا کریں اور محرم کے مہینے میں دیکھا کریں وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عراق کے اندر جو ہے وہ کس قدر یہ لوگ موجود ہیں۔ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر موجود ہیں، باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ مراکز ہیں، باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں، باقاعدہ جب کوئی بات کر دے ان کے خلاف اس کے لیے یہ باقاعدہ مظاہرے کرنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں، بینرز پکڑ کر، جھنڈے پکڑ کر۔ اور اگر یہ میں کہوں کہ جتنی جو ہے وہ جتنی فحش قسم کی ویڈیوز بنانے والی اور تصویریں نشر کرنے والی خواتین ہیں
اور جتنے ایکٹرز وغیرہ ہیں ان کی اکثریت کا تعلق انہی سے آپ کو نظر آئے گا اور ملے گا۔ آپ تحقیق کر لیں، یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ جتنے بھی مسلمان ایکٹرز ہیں، گلوکار ہیں یا فنکار ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، گانا گانے والیاں ہیں یا گانا گانے والے ہیں، ناچنے والیاں ہیں یا ناچنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ کو اکثریت جو ہے اسی فرقے سے تعلق رکھنے والی آپ کو ملے گی۔ سوریا میں، لبنان میں، خلیج وغیرہ میں ان لوگوں کی کثرت جو ہے وہ موجود ہے۔ اثنا عشریہ کے فرقے کون کون سے ہیں؟ بہت سارے فرقے اور گروہوں میں یہ بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے فرقے اور گروہوں میں یہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور ان میں زیادہ خطرناک اور سرگرم دو ہیں۔ ان میں زیادہ خطرناک اور سرگرم دو فرقے ہیں، ایک شیخیہ ہے اور ایک رشتیہ ہے، رشتیہ یا رشتیہ۔ شیخیہ کون ہے اور ان کو شیخیہ کیوں کہتے ہیں؟ امام علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں احمدیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ شیخیہ کو احمدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نسبت ہے ایک شخص شیخ احمد بن زین الدین الاحصائی البحرانی۔ تو یہ جو ہے وہ شخص ہے جس کی طرف یہ نسبت ہے، شیخیہ یعنی شیخ احمد بن زین الدین الاحصائی البحرانی۔ 1243 میں اس کی جو ہے وہ وفات ہوئی، یعنی ہجری کی بات ہم کر رہے ہیں، اور یہ گمراہ اور ملحد شخص تھا جو کفریہ آراء اور اعتقادات کا حامل شخص تھا۔ اس کی باطل آراء سے بعد میں آنے والے ملحدین کے لیے راہ ہموار، یعنی اس نے اپنی باطل آراء اور اپنے باطل اعتقادات اور افکار سے باقاعدہ ملحدین کے لیے راستہ ہموار کیا، اور اس کی ہی آراء اور افکار کی وجہ سے کئی سمجھدار لوگ بھی جو ہیں وہ الحاد کی راہ پر گامزن ہوئے اور وہ صحیح منہج اور عقیدے کو چھوڑ گئے۔ رافضہ نے اس شخص کی جب یہ فوت ہو گیا، یہ جو شیخ احمد زین الدین تھا، اس کے مرنے کے بعد خوب اس کی تعظیم کی، بڑے بڑے القابات سے نوازا، کبھی اسے ترجمان الحکماء کہا، کبھی لسان العرفاء کہا، کبھی فیلسوف یعنی فلاسفر العصر کہا کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا فلاسفر ہے اور سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا ترجمان الحکماء ہے۔ عرفاء یعنی جو اہل معرفت ہیں ان کی زبان ہے، کبھی کچھ اس طرح کے القابات دیے۔ مجھے بتائیے کہ ایک گمراہ شخص کو جو ملحد ہو اور الحاد پر مبنی آراء اور افکار رکھتا ہو، زندقہ پر مبنی آراء اور افکار رکھتا ہو، اس کو اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازنا، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ملحد آدمی کی تعظیم کرنا ہے، ایک ملحد آدمی کی تعظیم کرنا، اور یقیناً الطیور تقع علی اشباہہا، پرندے اپنی ہم مثل پر گرتے ہیں۔ یہ شیعہ مختلف علاقوں میں، یعنی شیعہ کے مختلف علاقوں میں کاتب اور مدرس رہا، یہی جو ہم شیخ احمد کی بات کر رہے ہیں جس کی طرف احمدیہ اور شیخیہ ان کو کہتے ہیں، یہ شیعہ کے مختلف علاقوں میں، ملکوں میں جو ہے وہ کاتب اور مدرس رہا، جیسا کہ کربلا میں، طوس میں اور اس طرح کے دیگر علاقوں کے اندر، اور وہاں اپنے باطل عقائد و نظریات کا اس نے خوب پرچار کیا، جس سے اس کے پیروکاروں کا ان علاقوں میں کافی اثر و رسوخ پیدا ہوا اور نئی نئی تحریکیں اٹھیں، جیسا کہ بابیہ اور بہائیہ وغیرہ، وہ اسی ہی کے مرہون منت اور اسی ہی کا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بابیہ اور یہ بہائیہ ایک فرقہ ہے۔ شیخ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر باقاعدہ بہائیہ پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور بابیہ کے متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس پر انہوں نے لکھا ہے۔ اب اس فرقے کے جو شیخیہ ہے، ان کے چند مشہور عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ نمبر 1، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والعیاذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تجلی فرمائی، اور علی کے بعد ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، یعنی ان کی اولاد میں سے جو 11 امام ہیں، 11 آئمہ میں اس نے تجلی کی، اور یہ سبھی آئمہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے اور صفات الہیہ سے موصوف ہیں۔ والعیاذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جتنے امام ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کا مظہر ہیں اور اللہ ان میں تجلی فرماتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے صفات الہیہ سے موصوف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے بزام، ان کے بقول یہ فوٹو کاپی ہیں، والعیاذ باللہ، ایک دوسری صورت اور ایک دوسرا رخ ہے۔ یہ در حقیقت عقیدہ حلول ہے جو برہمن اور غالی صوفیاء سے ماخوذ اور ان سے لیا گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ یقیناً
جو ہے وہ جب کوئی اس طرح کے نظریے اور نظریات اور افکار مسلمانوں میں آتے ہیں تو یقیناً وہ دیگر جو ان سے پہلے مذاہب اور فرقے ہوتے ہیں ان سے ہی وہ مستفاد ہوتے ہیں اور ان سے ہی وہ ماخوذ اور اخذ کیے گئے ہوتے ہیں۔ کائنات کے وجود میں مؤثر علت ان ائمہ کا وجود، یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے وجود میں جو علت مؤثرہ ہے وہ ائمہ کا وجود، ان ائمہ کی وجہ سے کائنات موجود ہے، اگر یہ ائمہ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ یعنی گویا کہ ان کے بزام، ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہی ان ائمہ کے لیے، ان ائمہ کی خدمت کے لیے، ان ائمہ کے لیے سب کچھ بنایا گیا، بالکل ایسے جیسے اہل بدعت اور قبوری جو ہیں، قبر کے پجاری اور نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے والے، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ایک موضوع من گھڑت حدیث کو پیش کر کے، لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے محمد کریم اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاق اور اس جہان کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ایک من گھڑت قسم کی روایت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس روایت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد کریم اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات ہی نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو، جنوں انس کو، ہر چیز کو نبی کائنات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے نبی کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین ہیں یہ اصل میں کائنات کے وجود کی علت ہیں، ان کی وجہ سے کائنات قائم اور دائم ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات کو اللہ پیدا ہی نہ کرتا، اللہ کائنات کو نعوذ باللہ پیدا ہی نہ کرتا۔ ان کے ہاں مہدی منتظر کے متعلق بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے گمان ہیں، مہدی کے بارے میں، جو مہدی ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا اور اس کے انتظار میں ہیں، دن رات یہ جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں، اس مہدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام صاحب کسی بھی جگہ ایک آدمی کی صورت میں تجلی فرماتے ہیں، یعنی کسی بھی علاقے کے اندر کسی وقت بھی ان کا ظہور ہوتا ہے، تجلی ہوتی ہے، اور اس تجلی جس بندے کے اندر وہ تجلی ہوتی ہے وہ اس علاقے کا سب سے کامل مومن ہوتا ہے۔ کسی انسان کی صورت میں تجلی فرماتے ہیں، اور وہ تجلی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام صاحب تجلی فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کسی بھی علاقے کے اندر جو سب سے کامل مومن ہے نا، یعنی دوسرے لفظوں میں کامل مومن پتہ ہے کون؟ کامل مومن ان کے نزدیک مومن، اور وہ کون ہے نعوذ باللہ؟ جو سب سے زیادہ صحابہ پہ سب و شتم کرے، صحابہ کی تکفیر کرے، سب سے زیادہ کفری عقائد کا حامل ہو، وہ ان کے ہاں کامل مومن ہے، کیونکہ مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں، تو لہٰذا ان کے نزدیک کامل مومن کی صورت میں نعوذ باللہ وہ، یعنی اگر کوئی ان کو نظر آتا ہے نا کہ یہ ہمارا مومن ہے سب سے بڑا، تو سمجھ لے کہ وہ امام صاحب اس میں تجلی فرما رہے ہیں، اور اس بندے کو لازم پکڑ لو، اس بندے کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ تمہیں امام صاحب تک لے جائے گا، امام صاحب کے اصل ٹھکانے تک تمہیں لے جائے گا، امام صاحب کے اصل ٹھکانے تک لے جائے گا۔ اور بعض کے بقول یہ جو شخص ہے یہ وہ خاص قسم کا ذاکر ہوتا ہے جو اپنے اوپر خاص قسم کا لباس پہن کر، خاص قسم کی پگڑی پہ کر جو ہے وہ لوگوں کے اندر ظہور فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شخص جس کے اندر تجلی ہوتی ہے، امام صاحب جس صورت میں تجلی فرماتے ہیں، یہ اصل میں امام مہدی تک پہنچنے کا دروازہ ہے، یہ امام مہدی تک پہنچنے کا دروازہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امام مہدی تک پہنچ جائے گا، یعنی مہدی منتظر، مہدی منتظر۔ اور اس پہ ان کی روح کا حلول بھی ہوتا ہے، اور اس میں امام صاحب کی روح کا جو ہے وہ حلول بھی ہوتا ہے۔ یہ چند عقائد ہیں جن کو آپ نے جانا اور آپ نے سنا اور دیکھا۔ اس کے بعد دوسرا فرقہ ہے رشتیہ، رشتیہ یا رشتیہ۔ یہ حقیقت میں جو شیخیہ ہے اسی سے ہی نکلا ہوا فرقہ ہے۔ احمد الاحسائی کی ہلاکت کے بعد احمد الاحسائی کی ہلاکت کے بعد سن 1242 میں، ہم نے پیچھے لکھا ہے کہاں یہ، ہاں سن 1243 میں چونکہ اس کی وفات لکھی گئی ہے، تو یقیناً یہ بندہ اس سے پہلے اعلان کر چکا تھا۔ تو 42 میں یا اس کے قریب قریب جو ہے یہ ایک شخص تھا قاسم الحسنی الرشتی، قاسم الحسنی الرشتی نامی ایک آدمی تھا جس کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے، جس کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے۔ اور بعض چیزوں میں گزشتہ فرقہ جو شیخیہ ہے اس کے عقائد میں موافقت کرتا تھا اور بعد میں مخالفت کرتا تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں میں سے ایک کے مہدی منتظر ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ مہدی منتظر ہے، اور اس کے ذریعے اپنے باطل عقائد کی ترویج کی، حتیٰ کہ کئی ایک ممالک میں اس کے پیروکار اور ماننے والے پیدا ہو گئے، جیسا کہ ایران، آذربائیجان، کویت وغیرہ۔ اور
कई एक पाक व हिंद में भी पैदा हुए और कई एक इनके मानने वाले पाक व हिंद में भी पैदा हुए। बाकी तकरीबन इनके अकायद वही शैखिया वाले हैं। कुछ अकायद के अंदर इन्होंने इख्तिलाफ किया जिनको राफिजा के अकायद के ज़िमन में ही जिक्र कर दिया जाएगा, और ये इनके मुश्तरका अकायद हैं तमाम राफिजा के। बाकी कुछ इनके खास अकायद हैं जिनको पीछे हमने जिक्र कर दिया। ये जो पीछे हमने तारीख जिक्र की है इसमें मुझे डाउट है, ये 1242 और ये जो पीछे है 1243 जिक्र किया गया है, तो 1 साल का फर्क है। इसको इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा कि इसमें क्या तारुज़ हो रहा है और इसमें वजह क्या असल में इस तारीख में, क्योंकि बाद में उसकी वफात के तो फिर तो 44 या 45 होना चाहिए था, ना कि 42 होना चाहिए था। चलिए खैर, इंशाल्लाह इस तारीख को क्लियर करेंगे कि इसमें क्या असल इश्काल है। तो राफिजा के हम अकायद में जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें तकरीबन ये जो है वो 8 या 9 चीज़ें हम इनके अकायद के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मसला इमामत और खिलाफत, इस बारे में राफिजा क्या कहते हैं और इनके नज़रियात और अफकार क्या हैं। और उसके बाद आइम्मा और औसिया की इस्मत का दावा, आइम्मा और जो वसी हैं यानी अल्लाह ताला की तरफ से जिनकी वसीयत की गई है उनके बारे में कि वो मासूम हैं और कैसे कैसे उनके बारे में ये मासूमियत के दावे करते हैं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तकिया को दीन का हिस्सा करार देना, ये तकिए को दीन का हिस्सा समझते हैं, तकिया क्या है, उसके दलाइल क्या हैं, उसका रद्द क्या है, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। महदी मुंतजर का दावा, उसमें इन्होंने क्या क्या दावे किए, क्या क्या इनके इख्तिलाफात हैं आपस में, क्या तारुज़ है, क्या तनाकुद है और इसका रद्द क्या है, इंशाल्लाह इस अकीदे का हम इस पे बात करेंगे। दावा रजअत, जिसको हमने पीछे भी पढ़ा कि अली रज़ी अल्लाह तआला जो है वो लौटेंगे, तो ये दावा रजअत है, हकीकत क्या है, इसका रद्द क्या है। अगरचे हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं दीगर फिरकों के जो सबइया वगैरह है उनके ज़िमन में। कुरान करीम के मुतालिक राफिजा का मौक़िफ़ क्या है, कुरान करीम के मुतालिक राफिजा का मौक़िफ़ क्या है। कुरान करीम में वो तहरीफ के कायल हैं और कुरान करीम के बारे में मुख्तलिफ उनके नज़रियात और अफकार हैं, इंशाल्लाह इनको भी हम पढ़ेंगे। सहाबाए किराम के मुतालिक राफिजा का क्या मौक़िफ़ है, इसको हम तफसील के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अकीदा बदा क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में अकीदा बदा, जो जैसे मैंने जिक्र किया था कि ये गुमान रख करते हैं कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला पर कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं बाद में जो पहले उसको मालूम नहीं होती, तो ये नासिख और मनसूख को अकीदा बदा का नाम देते हैं। इंशाल्लाह इसकी हम तफसील पढ़ेंगे कि बदा क्या है और अल्लाह के बारे में ये क्या नज़रिया रखते हैं और उसका जो है वो इनके अकायद इस बारे में अफकार क्या है और उनका रद्द और जवाब क्या है। बाज़ कदीम राफिजा के यहाँ तनासुख और हुलूल का अकीदा भी था, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इसकी तरफ भी हम इशारा करेंगे। अब हम आते हैं इन अकायद की तफसील की तरफ। तो आज हम इनका जो एक अकीदा है उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, मुकम्मल नहीं हम पढ़ सकते क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं और ये का बुनियादी अकीदा है। तो हम इस पर रद्द और फिर इसकी तफसील वगैरह ये इंशाल्लाह हम जो है वो कल इनको मुकम्मल करेंगे, लेकिन आज हम कुछ चीज़ें इस हवाले से पढ़ते हैं। तो मसला इमामत और खिलाफत जो है ये इनके यहाँ अक्सर मौजूद बहस रहता है और इनका हम्मो गम है, जैसे मैंने जिक्र किया, और अकीदे की बुनियाद है। और इनके अक्सर फुरूई मसाइल इसी मसले की तरफ लौटते हैं। इनके और अहले सुन्नह के दरमाबैन जिन मसाइल में ज़्यादा इख्तिलाफ होता है उनमें से एक ये मसला इमामत और खिलाफत है। यानी जिस चीज़ को लेकर ये अहले सुन्नह के साथ इख्तिलाफ करते हैं, जिन चीज़ों को, उनमें से एक बुनियादी चीज़ वो मसला इमामत और खिलाफत। जी, तो हमने कहा कि ये मसला इमामत इनके यहाँ इतना अहम है कि इस मसले की खातिर अहले सुन्नह से ये इख्तिलाफ करते हैं। इसी मसला इमामत और खिलाफत की खातिर ये सहाबाए किराम पे सबो शतम करते हैं और तानो तशनी करते हैं और उनकी तकफीर भी करते हैं और उन पर इर्तिदाद और मुर्तद होने का फतवा भी ये लगाते हैं। इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके यहाँ ये कितना हसास मसला है इमामत और खिलाफत का। अच्छा जी, कहते हैं कि इमामत जो है ये आले बैत में मुसलसल जारी रहेगी और शिया यानी इसका आले बैत में मुसलसल जारी रहना, और शिया इमामिया के यहाँ ये अरकान ईमान में से, अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और एक ऐसा मनसिब है नाउज़ बिल्लाह जिसके अहल का इंतखाब खुद अल्लाह ताला फरमाता है। कहते हैं कि जिसको हम इमाम बनाते हैं ना वो हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब होता है। जैसे अल्लाह ताला अंबिया और रसूल का इंतखाब करता है वैसे ही नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो इमाम और खलीफा का इंतखाब करता है। यानी इनके आइमा में से जिस इमाम को भी मुंतखब किया जाता है वो कहते हैं अल्लाह ताला खुद इंतखाब करता है।
क्यों जी अल्लाह ताला खुद इंतखाब करता है? कहते बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह ताला अंबिया और रसूल का इंतखाब करता है अपने बंदों में से। जैसे कुरान करीम में आता है ना, ज़ालिका फज़लुल्लाहि युती मन यशा, कि ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसे अल्लाह ताला चाहता है वो देता है। क्योंकि बाद लोगों ने कहा कि ये नबूवत और रिसालत मोहम्मद करीम को क्यों मिली, ये कुरैश में से क्यों है या बनु हाशिम में से क्यों है? यहूद ने कहा हम में से क्यों नहीं आखिरी नबी आया, इनमें से क्यों है? तो ये अकीदा रखते हैं, कहते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो इमाम और इमाम मासूम का भी अल्लाह ही इंतखाब करता है। लिहाजा इनके नजदीक इमाम का इंतखाब अल्लाह ताला की तरफ से है। इमाम का अल्लाह ताला से वही ताल्लुक होता है जो अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का होता है। नाउजुबिल्लाह। कहते हैं कि जो मुकाम मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ एक नबी और रसूल का है, वही इमाम और खलीफा का है, वही इमाम और खलीफा का है। और ये अकीदा मुस्तफाद है कुबूरियीन से, जो नाउजुबिल्लाह कहते हैं कि वली जो होता है वो नबी से अफजल होता है, वली जो होता है वो नबी से अफजल होता है। सेम ये अकीदा सूफिया के अंदर पाया जाता है। बाद सूफिया और जो कब्र के पुजारी हैं उनके अंदर ये अकीदा पाया जाता है। वो कहते हैं कि जो वली होता है नाउजुबिल्लाह, ये नबी से अफजल होता है। क्यों जी? कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल होकर चलकर जा रहे हैं किसकी तरफ? खदर अलैहिस्सलाम की तरफ, जो कि वली थे। जनाब खदर अलैहिस्सलाम जो है, खदर या खदिर, उनकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो वली हैं और मूसा नबी, और अल्लाह ताला उनकी तरफ भेज रहा है इल्म सीखने के लिए। इसका मतलब ये कि नबी चलकर रसूल वली की तरफ जा रहा है। तो ये अकीदा अपने आइम्मा के बारे में रखते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ आइम्मा का, मासूमीन का मुकाम वही है जो अंबिया और रसूल का है। और इमाम पर ईमान लाना ईमान बिल्लाह का जुज़, इमाम पर ईमान लाना ईमान बिल्लाह का जुज़ है। जो ईमान इमाम को नहीं मानता, इमाम मासूम को उस अंदाज में जो इनके यहाँ मौजूद है, यानी उनको मासूम माने, आले बैत में से माने और फुला फुला चीजें, वो जो आइम्मा के बारे में इनका अकीदा है ना, जब तक वो इस अंदाज में उन आइम्मा को नहीं मानता, अल्लाह पर उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं। और ये अल काफी जो कुलैनी की किताब है, पीछे भी उसी का हवाला है, उसके अंदर भी जितने भी ये आगे आ रही हैं, ये बहारुल अनवार, अल काफी वगैरह, ये कुलैनी की, और ये बहारुल अनवार मजलसी की, और इस तरह जो है वो दीगर इनकी किताबें, उनके अंदर ये सारे अकायद मौजूद है। ये कोई ऐसी अफवाहें नहीं है, हकीकत में उनके यहाँ ये अकायद मौजूद है। इनके नजदीक कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, कि हमने उसके लिए नूर बना दिया जिसके साथ वो लोगों के अंदर चलता है। यमशी बिही फिन्नास, जिसके साथ लोगों में चलता है। कहते हैं इस नूर से मुराद अली है और उनके बाद उनके, यानी इनके आइम्मा है। यानी सबसे पहले नूर अली हैं और अली के बाद उनकी आल में जो मासूम आइम्मा है, वो असल में इस नूर से मुराद है। कुरान करीम में तहरीफ तक नहीं छोड़ी। नाउजुबिल्लाह, जैसे यहूद ने और नसारा ने, यहूदियों ने जो है वो तौरात को बदल दिया, इस तरह इन लोगों ने अपने आइम्मा के मुकाम और मर्तबे को बढ़ाने के लिए उनमें गुलूब करते हुए कुरान करीम की आयात में तहरीफ की और उनको असल हकायक से बदल कर अपने मनमानी के उसके अंदर माने शामिल कर दी। तो कहते हैं वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास से मुराद, नूर से मुराद अली हैं और उनके बाद उनकी नस्ल से जो आने वाले आइम्मा मासूमीन हैं वो है। अल काफी के अंदर ये सफा नंबर 150 पे है, जिल्द नंबर 1। इसी तरह फरमाने बारी ताला वलिकुल्लि कौमिन हाद, वलिकुल्लि कौमिन हाद, इसके बारे में कहते हैं कि इससे मुराद आइम्मा है, इससे मुराद आइम्मा है। पहले अली थे हर कौम के लिए रहनुमाई करने वाले और हादी, उसके बाद उनकी आल के अंदर जितने आइम्मा तसलसल के साथ आ रहे हैं, ये असल में वलिकुल्लि कौमिन हाद इससे मुराद है। और इनके यहाँ अल्लाह ताला का वो नाम जो इसमें आज़म हदीस के अंदर आता है ना, कि अल्लाह के नामों में से एक ऐसा नाम है, इदा सुइला बिही आता व इदा दुइया बिही अजाब, कि जब कोई बंदा उस इसमें आज़म का अल्लाह को वसीला देकर अल्लाह से मांगता है, जो भी मांगता है अल्लाह देता है, जब भी सवाल करता है अल्लाह ताला जवाब देता है। कहते हैं वो इसमें आज़म से मुराद हमारे आइम्मा है, इसमें आज़म से मुराद हमारे आइम्मा है। नाउजुबिल्लाह, जो इन आइम्मा का वास्ता और वसीला देकर अल्लाह ताला से मांगता है, जो मांगता है अल्लाह ताला देता है, जब पुकारता है अल्लाह ताला पुकार को सुनता है। वलियाजुबिल्लाह, तो इन्होंने अल्लाह ताला के नाम इसमें आज़म जो कि अल्लाह है, अल हय्युल क़य्यूम है बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक, या ला इलाहा इल्लल्लाह है, मुख्तलिफ अक़वाल इस बारे में। इन्होंने कहा कि इसमें आज़म से मुराद ये आइम्मा मासूमीन है। लिहाजा जो इन नाम आइम्मा का नाम लेकर अल्लाह ताला को वसीला देगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनेगा, जो मांगेगा अल्लाह ताला उसको जो है वो अता फरमाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वल इयाज़ु बिल्लाह।
تو ناؤز باللہ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا خطرناک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ائمہ کو قرار دے دیا جائے کہ اللہ کے اسم اعظم میں سے اسم اعظم ہے۔ اس طرح کے اور بھی امامت اور خلافت میں ان کے عقائد ہیں، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہم نے پڑھا، ابھی بہت چیزیں امامت اور خلافت کے بارے میں ہیں، پھر اس پر رد بھی ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان چیزوں کو پورا کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔